لیکن اپنے سننے والوں سے مہمان ہمارے ساتھ ہیں. ہمارا آج کا حسب معمول خبروں سے آغاز. کے ساتھ ہے آج ہم بات کر رہے ہیں اس بارے میں. آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ. سانیہ 11 ستمبر 2001. نیو یارک کے دیو ہیکل ٹوئن ٹاورز کا چند لمحے میں مسمار ہو جانا، ان سے اٹھتا ہوا دھواں، گرد و غبار اور اس کے تلے دبے لوگوں کی چیخ و پکار، اور پھر یہاں واشنگٹن میں پینٹیگون کی عمارت پر حملہ آج بھی نظروں میں سمائے ہوئے ہے. وائس آف امریکہ اردو کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں خالد حمید. دلچسپ معلومات اور کہانیوں، ماضی کی یادوں اور نت نئے موضوعات پر اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شریک رہنے کے لیے آپ اپنی فون کے آئی ٹیونز، گوگل پوڈ کاسٹ یا اسپوٹیفائی ایپ پر وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ سبسکرائب کیجیے. رواں سال 31 اگست کو آخری امریکی فوجی کے انخلاء کے بعد افغانستان میں 20 سال سے جاری جنگ ختم ہوئی، اور ساتھ ہی 11 ستمبر کے سانحے کی برسی قریب آ گئی، جب دلوں کو دہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا جو کسی فلم کا منظر لگتا تھا یا کوئی بھیانک خواب، مگر وہ ایک حقیقت تھی جو آج بھی ذہنوں پر ایسی نقش ہے کہ بھلائے نہیں بھولتی. نیو یارک کے دیو ہیکل ٹوئن ٹاورز کا چند لمحے میں مسمار ہو جانا، ان سے اٹھتا ہوا دھواں، گرد و غبار اور اس کے تلے دبے لوگوں کی چیخ و پکار، اور پھر یہاں واشنگٹن میں پینٹیگون کی عمارت پر جہاز کا گرنا آج بھی نظروں میں سمائے ہوئے ہے. ہمیں امریکہ آئے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا. پی آئی اے کی طرف سے میری بحیثیت مینیجر واشنگٹن 3 سال کے لیے پوسٹنگ ہوئی تھی، اور سن 2000 کے آخری مہینوں میں نیو یارک میں اترا، جہاں پی آئی اے کا ہیڈ کوارٹر تھا. خیال تھا کہ چند دن ہیڈ آفس میں ضروری بریفنگ کے بعد اپنی منزل واشنگٹن روانہ ہو جاؤں گا، لیکن جن صاحب سے میں نے چارج لینا تھا ان کے تبادلے میں کچھ تاخیر ہو گئی، لہٰذا ہمیں نیو یارک میں قیام کرنا پڑا. لیکن یہ اس لحاظ سے بہتر ہوا کہ یہ تاریخی شہر اور خاص طور پر مینہٹن کا علاقہ تفصیل سے دیکھنے کا موقع مل گیا. چونکہ ہمارا دفتر بھی مینہٹن میں ہی تھا، اس لیے آس پاس کی بلند و بالا جگمگاتی عمارتیں اور سڑکیں دیکھنے کا خوب موقع ملا، اور خاص طور پر دنیا کے بلند ترین ٹوئن ٹاورز کو کئی بار دیکھنے کا موقع ملا. اس وقت کبھی گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم ان کو ایک دن مٹی کا ڈھیر ہوتے بھی دیکھیں گے. کافی عرصہ پہلے میں اپنے بچوں کے ساتھ نیو یارک کی سیر کو آیا تھا، تو بڑے اشتیاق سے یہ بلند و بالا عمارتیں دیکھنے گئے، اور خیال تھا کہ اوپر جا کر شہر کا نظارہ کریں گے. لیکن شومی قسمت اس دن موسم بہت خراب تھا اور شہر بادلوں میں ڈوبا ہوا تھا، جس کے باعث یہ خواب پورا نہ ہوا. سوچتے رہے کہ پھر کبھی آئیں گے، اور جب نصیب سے ہمارا مستقل تبادلہ ہو گیا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. بچے سوال کرتے رہے اور ہم انہیں اگلے ہفتے کی تسلی دیتے رہے، مگر افسوس کہ وہ اگلا ہفتہ کبھی نہ آیا اور ہم ان تاریخی عمارتوں کی سیر کر سکتے اور ان کی سب سے اونچی منزل سے اس تاریخی شہر کا نظارہ کر سکتے. جون 2001 میں میری فیملی بھی امریکہ آ گئی، اور انہوں نے نیو یارک سے واشنگٹن کی طرف سفر کیا. میں انہیں گھر لے آیا اور بچوں کے اسکول اور کالج کے معاملات شروع ہو گئے. بیٹیاں قریبی اسکول میں جانے لگیں، اور بیٹے حارث نے مقامی نووا کالج میں داخلہ لے لیا. بیوی مونا کی کوئی مصروفیات نہیں تھیں اور وہ گھر پر ہی رہتی تھیں. ویسے بھی میری والدہ ساتھ تھیں، اس لیے ان کی دیکھ بھال بھی مونا ہی کرتی تھیں. میرا دفتر واشنگٹن کے وسط میں عین وائٹ ہاؤس کے پیچھے اسٹریٹ 17 پر تھا. چونکہ حارث کا کالج راستے میں ہی تھا، اس لیے میں اکثر اسے چھوڑتا ہوا جاتا تھا. 11 ستمبر سن 2001 کو بظاہر ایک معمول کے دن کا آغاز تھا. صبح کے وقت ہم دونوں باپ بیٹا گاڑی پر سوار اپنی اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں تھے کہ واشنگٹن سے ذرا پہلے جب میں حارث کے کالج کی طرف مڑنے ہی والا تھا تو میں نے ریڈیو پر سنا کہ امریکہ پر کوئی دہشت گرد حملہ ہوا ہے اور 2 جہاز نیو یارک کے ٹوئن ٹاور سے ٹکرا گئے ہیں.
ابھی ہم اس خبر پر چونکے ہی تھے کہ سامنے دیکھا کہ واشنگٹن میں پینٹاگون کی عمارت سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ حارث نے کہا، پاپا یہ کوئی بڑا مسئلہ ہوا ہے، آگے نہ جائیں۔ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ فوراً گھر فون کیا، مونا سے پوچھا کہ کیا کر رہی ہیں، ٹی وی کھولیں دیکھیں کیا خبریں ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو کہا کسی حادثے کی فلم چل رہی ہے۔ میں نے کہا یہ فلم نہیں، حقیقت میں یہ حملہ ہوا ہے۔ تب انہوں نے غور سے خبریں سنی اور اس کی تصدیق کی۔ ریڈیو بھی ساری تفصیلات دے رہا تھا۔ اس دوران ہم حارث کے کالج پہنچ چکے تھے۔ میں نے اسے کہا جا کر دیکھو لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کالج کھلا ہے کہ نہیں۔ وہ اندر گیا اور تھوڑی دیر میں ہی واپس آ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ سب پریشان ہیں اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ہے اور شاید کالج بھی بند ہو جائے۔ اتنی دیر میں میری دفتر کی ساتھی لیزا جو پہنچ چکی تھی اس کا فون آ گیا کہ خالد صاحب بڑی ایمرجنسی ہے، میں بمشکل پہنچی ہوں، شہر کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا ہے، سڑکیں بند کر دی ہیں، اس لیے آپ جہاں ہیں وہیں سے واپس لوٹ جائیں اور اس طرف نہ آئیں۔ میں نے حارث کو کہا کہ تمہارا بھی یہاں رہنا ٹھیک نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بھی واپس چلے چلو۔ یوں ہم دونوں خوفزدہ گھر واپس آ گئے۔ گھر میں والدہ اور بیوی بھی پریشان بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر میں بچیاں بھی واپس آ گئیں، ان کے اسکول بھی بند کر دیے گئے۔ ہم سب ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے اور وہ ناقابل یقین مناظر دیکھتے رہے جن کا سوچ کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری والدہ مرحومہ یہ سب کچھ دیکھ کر کہنے لگیں، ہم تو اتنی دور سکون کی تلاش میں آئے تھے مگر دہشت گرد یہاں بھی پہنچ گئے۔ آپ سن رہے تھے وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ۔